اسامہ بن لادن تک انٹیلیجنس رسائی سول حکومت کی منظوری سے دی گئی۔ حسین حقانی کے انکشاف نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ خورشید شاہ نے سابق سفیر کو غدار قرار دے دیا۔ حسین حقانی کی وجہ سے عالمی سطح پر ملک کی بدنامی ہوئی۔ ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، پارلیمنٹیرینز کا مطالبہ۔ ویزے صرف سویلین حکومت کی مرضی سے نہیں دیے جاتے، حقانی کے ذاتی مفادات ہیں، مضمون جھوٹ پر مبنی ہے۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ کیا وہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا کیا وہ اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا کیا وہ اب کچھ بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں؟ جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹو بی ان دا گڈ بکس آف دا نیو ایڈمنسٹریشن، اس طرح کی باتیں کرنا شاید اس وقت فائدہ مند دکھتی ہوں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل تیز کرنے کا فیصلہ۔ ملکی سلامتی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ضروری قرار۔ امن کے دشمنوں کو ہر صورت ناکام بنانے کا عزم۔ فورسز کو آپریشن رد الفساد کے اہداف جلد حاصل کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف کی خصوصی شرکت۔ آپریشن رد الفساد میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ نیب کو تقویت دینے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ۔ پاناما کیس کا فیصلہ مخالفت میں آیا تو اپیل نہیں کریں گے، نون لیگ کا اعلان۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ مریم نواز کی حیثیت کا فیصلہ عوام کرے گی، لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ ملک میں کتنے گھر اور آبادی کتنی، مردم شماری بدھ سے شروع ہوگی۔ فارم میں خواجہ سراؤں کے اندراج کا خانہ ہی موجود نہیں۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات نے دعویٰ کیا تھا کہ فارم میں الگ خانہ رکھا جائے گا۔ بکیز نے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، جس پر شٹ اپ کال بھی دی۔ والدین کے انتقال کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے رپورٹ نہیں کر سکا۔ محمد عرفان نے اینٹی کرپشن یونٹ کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ کوئی کھلاڑی ملوث ہوا تو اس کا کریئر ختم، شہریار خان کا دو ٹوک اعلان۔ فوجی عدالتوں کے معاملے پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ آئینی ترمیم ڈرافٹ پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے رہنما بابر بٹ کا قتل، مقدمے میں نون لیگ کے MNA سہیل بٹ نامزد۔ عام انتخابات سے قبل وفاقی اور پنجاب حکومت دہشت گردی کا خوف پھیلا رہی ہے، خورشید شاہ پھٹ پڑے۔ منچھر جھیل ٹاسک فورس کالعدم قرار، ڈی جی انوائرمنٹل پروٹیکشن کو ٹاسک فورس سے ہٹانے کا حکم۔ جس شخص نے جھیل کو تباہ کیا اسے ہی شامل کر دیا، یہ شخص تو کروڑوں لوگوں کا قتل کر رہا ہے۔ سندھ حکومت میں صلاحیت نہیں، تعلقات کی بنیاد پر عہدے ملتے ہیں، سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے 2013 کے امتحانات کالعدم قرار۔ کمیشن کے نئے سربراہ کا 2 ہفتوں اور ارکان کا تقرر 4 ہفتے میں کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کا فیصلہ سنا دیا۔ جاوید لطیف اور مراد سعید کے جھگڑے کی تحقیقات مکمل۔ کمیٹی نے جاوید لطیف پر 8 اور مراد سعید پر 2 دن کے لیے اسمبلی اجلاس میں شرکت پر پابندی کی سفارش کر دی۔ کہاں سے آیا کچرا، یہ کس نے پھینکا کچرا، یہ کس کا کچرا، ٹی وی بھی چلتا ہے کچرا، ایوان میں چلتا ہے کچرا، بات ہوتی ہے صرف کچرا کچرا۔ کچرے کا سندھ اسمبلی میں بھی چرچا۔ MQM کے رکن دیوان چند نے کچرے پر نظم سنا دی۔ سرکاری معلومات تک رسائی اور شفافیت سے متعلق بل منظور۔ ہم تیار کھڑے ہیں، ہم تیار کھڑے ہیں، ہم تیار کھڑے ہیں، ہم سب کا پاکستان، کھڑے ہیں، ہم تیار۔
23 مارچ شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں شروع۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں لڑاکا طیاروں کی پروازیں۔ پریڈ میں چین اور ترکی کے فوجی دستے بھی شریک ہوں گے۔ ترکی اور نیدرلینڈ کے درمیان سفارتی کشیدگی میں اضافہ۔ نیدرلینڈ نے ترکی میں موجود اپنے شہریوں کو سفری وارننگ جاری کر دی۔ یورپ نے مخالفت بند نہ کی تو سخت جواب دیں گے، ترکی کی وارننگ۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سادیہ غوث اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کے بیان پر پارلیمان میں بھی شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ بولے کہ جو پاکستان میں پیدا ہو کر ملک کو بدنام کرے، ایسے غدار کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ادھر اویس لغاری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ان کے اعتراف کی تردید کرنی چاہیے۔ سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کے آرٹیکل کی گونج اقتدار کے ایوانوں میں بھی سنائی دیتی رہی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے حسین حقانی کو غدار قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید خورشید شاہ بولے، حسین حقانی نئی امریکی حکومت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ ایسے شخص کی باتوں کی مذمت کرنا بھی اسے اہمیت دینے کے مترادف ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے چند وجوہات کی بنا پر حسین حقانی کو ہٹا کر شیری رحمان کو سفیر لگایا۔ مسلم لیگ نون کے اویس لغاری نے سابق سفیر کے آرٹیکل کو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی قرار دیا۔ کہا کہ حسین حقانی کا مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کو ان کے اعتراف کی تردید کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنما عارف الوی نے بھی حسین حقانی کا بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ بولے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ملک میں بدنامی پھیلی اور دنیا میں ملک کی بدنامی ہوئی۔ آئندہ ایسے افراد کو سفیر نہ لگایا جائے۔ ادھر پارلیمنٹ کے باہر بھی اراکین پارلیمنٹ نے حسین حقانی کے بیان کی مذمت کی ہے۔ پارلیمنٹیرینز کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ حسین حقانی میں نہ جانتا ہوں، نہ مجھے اس کا وہ ہے پرواہ ہے کہ یہ ہے کیا چیز نہیں ہے۔ اپنا least interested in his statements and in him as an individual. اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت تھی تو اس وقت کیوں نہیں کہا گیا؟ وقت کے بعد اب اتنی دیر بعد ان کو احساس آیا وہ کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی بہتان بازی کر رہے ہیں۔ اب وہ نئے سرکار ٹرمپ سرکار آئے، ان کو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا گڈ کاپ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ کیا ہے اور میری وجہ سے اسامہ پکڑے گئے۔ حسین حقانی صاحب نے 2011 میں جو کہا تھا وہ آپ لوگ دیکھ لیں، تھوڑی سی اپنی ریسرچ بھی کر لیں، اور اب جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا تھوڑا مترادف ہے اور اتنا گیپ بھی رہا ہے۔ ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے کیونکہ یہ صرف حسین حقانی نہیں تھا جو کہ فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، ان کا وزیر داخلہ فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، ان کا صدر فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اور ان کا وزیر اعظم فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ پیپلز پارٹی دور حکومت میں وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے بھی حسین حقانی کے بیان کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا ہے۔ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں میزبان آسما شرازی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ہنا ربانی کھر نے واضح کیا کہ ویزے صرف سویلین حکومتوں کی مرضی سے نہیں دیے جا سکتے۔ حسین حقانی صاحب نے بالکل ایز ایمبیسڈر سرو کیا۔ آپ ان کی اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں جب وہ ایمبیسڈر تھے اور او بی ایل کے فوراً بعد، کیا وہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا کیا وہ اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا کیا وہ اب کچھ بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ان کا جو پوزیشن ہے اس میں یقیناً کسی بھی انسان کو جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹو بی ان دا گڈ بکس آف دا نیو ایڈمنسٹریشن، ٹو بی ریلیونٹ، اس طرح کی باتیں کرنا شاید اس وقت غیر مناسب ان کے لیے نہ ہو یا ان کو فائدہ مند دکھتی ہوئیں۔ لیکن میرے نظر میں دیکھیں، ہیونگ سروڈ، آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں اس وقت وزیر خارجہ نہیں تھی، لیکن ہیونگ سروڈ ایز وزیر خارجہ آفٹر دیٹ، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کلیم کرنا کہ جی انہوں نے CIA کے آپریٹرز کو یہاں آنے کی اجازت دی ود دا سویلین ایڈمنسٹریشن ایکوسنس، میرے نظر میں یہ ایبسلیوٹلی ویسٹ پیپر باسکٹ ٹائپ کے یہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو رد عمل آپ نے جانا، ابھی آپ کو بتائیں کہ یہ تنازع شروع آخر ہوا کہاں سے۔ دراصل امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے امریکی اخبار میں مضمون لکھا جس میں انکشاف کیا کہ اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے والے امریکی اہلکار اس وقت کی سویلین حکومت کی منظوری سے پاکستان بھجوائے گئے تھے۔
سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کے انکشافات نے ایک بار پھر ملکی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے آرٹیکل میں حسین حقانی نے اعتراف کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے والی انٹیلیجنس ایجنٹس ٹیم کے اہلکار اس وقت کی سویلین حکومت کی منظوری سے پاکستان آئے۔ حسین حقانی لکھتے ہیں کہ باراک اوباما کی انتخابی مہم چلانے والوں کے ساتھ ان کے خلاف گہرے تعلقات تھے۔ سن 2008 میں اوباما کے صدر منتخب ہونے کے بعد یہی لوگ قومی سلامتی کونسل کے اراکین بھی بنے، جس کے بعد انہوں نے امریکی انٹیلیجنس اور اسپیشل آپریشنز کے اہلکاروں کو پاکستانی سرزمین میں تعینات کرنے میں تعاون کی اپیل کی۔ حسین حقانی کے مطابق انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ پیغامات اور تجاویز پہنچا دی تھیں اور حکومت کی رضامندی کے بعد ہی امریکی اہلکاروں کی تعیناتی کی اجازت دی گئی تھی۔ سابق سفیر نے انکشاف کیا کہ اسی ٹیم نے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد کے بغیر القاعدہ کے سربراہ کو تلاش کیا اور یہ تمام معلومات اوباما انتظامیہ کو فراہم کی گئیں، جس کے بعد نیوی سیل ٹیم 6 نے پاکستانی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر ایبٹ آباد آپریشن کو انجام تک پہنچایا۔ حسین حقانی اپریل 2008 سے نومبر 2011 تک امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں۔ بلیٹن کا سلسلہ بڑھائیں گے، آگے شامل کریں گے مزید خبریں۔ آپ کو بتائیں حکومت اور فوج نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے فورسز کو آپریشن رد الفساد کے اہداف جلد حاصل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ آپریشن رد الفساد کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اس میں وفاقی وزراء، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، خارجہ امور اور قومی سلامتی کے مشیروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر طے کیا گیا ملک کی سلامتی کی پالیسی کی بنیاد کے طور پر شدت پسندی اور دہشت گردی کو مٹا دیا جائے گا۔ اجلاس کے شرکاء نے دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں اور مخالف قوانین کا جائزہ لیا اور انہیں مزید مؤثر بنانے پر غور بھی کیا۔ وزیر اعظم نے آپریشن میں فوج اور دیگر فورسز کی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے عمل درآمد کے اقدامات کو مزید تیز بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور امن و امان کی ترقی کے دشمن کو ہر صورت ناکام بنا دینے کا عزم ظاہر کیا۔ پاک افغان سرحد کے انضام کو بہتر بنانے کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں طے کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کو مزید تقویت دینے کے ساتھ اس ایکشن پلان پر وفاقی اور صوبائی سطح پر عمل درآمد مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ حکومت نے پاناما مقدمے کے ہر فیصلے کو قبول کرنے اور مخالف فیصلہ آنے پر بھی اپیل نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومتی ترجمان کہتے ہیں کہ سیاسی مخالفین سوشل میڈیا پر رائے عامہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عدالتی فیصلے پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور ممبر قومی اسمبلی دانیال عزیز کا میڈیا کو بریفنگ میں کہنا تھا کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم لیگ نون سے متعلق غلط تاثر پھیلا رہے ہیں۔ پاناما ایشو میں عمران خان کا مقصد انصاف کا حصول نہیں رہا بلکہ وہ اسے سیاسی چال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے استثناء کے باوجود خود کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ پاناما کیس پر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوا قبول کریں گے۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کی اپیل میں بھی وزیر اعظم یا نواز شریف نہیں جائیں گے۔ وہ ضابطے اور اس کا جو یارڈ سٹک ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ حکومتی ترجمانوں کا کہنا تھا کہ پاناما مقدمے کی سماعت کرنے والے ججز کے بعض ریمارکس کو مخالفین کی سوشل میڈیا مہم میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ مخالفین چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاناما ایشو سے بری تو ہو جائیں مگر باعزت بری نہ ہوں۔ عمران خان صاحب کے ایک نجی چینل کے اوپر بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب بری ہو جائیں تو وہ باعزت بری نہیں ہوں گے، تو یہاں سے ان کی جو اصل مقاصد ہے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ایک پارلیمانی تقریب میں وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز کی شرکت سے متعلق سوال پر وزیر اطلاعات نے جواب دیا کہ مریم کے سیاسی مستقبل کا تعین قوم نے کرنا ہے۔ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز نے کہا ہے کہ پاناما پر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے قبول کریں گے۔ نون لیگ کے بیان پر اعتماد نہیں، ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں بھی جو بھی فیصلہ آئے گا 101 قبول ہوگا۔ جو بھی فیصلہ آئے گا تحریک انصاف 101 اسے قبول کرے گی۔ یہ پاکستان کی آنے والی نسلوں اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے یہ فیصلہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اٹارنی جنرل تھے، اس کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی تم یہ کہو کہ جی آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ معاملہ تو لوور کورٹ میں جانا چاہیے۔ تو مجھے بھروسہ نہیں ہے مگر اچھی بات ہے کیونکہ بہت جو انہوں نے ملک کے ساتھ کر لیا تو کم سے کم اپیل نہ کریں۔ رخ کریں گے لاہور کا، جہاں پیپلز پارٹی کے کارکن بابر بٹ کے قتل کا مقدمہ تھانہ مناوا میں لیگی ایم این اے سہیل شوکت بٹ سمیت 8 ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق مقتول کو دیرینہ دشمنی کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ کامران راجپوت رپورٹ کریں گے۔
लाहौर के नवाही इलाके लखो डेर में गुज़श्ता रात फायरिंग से जाँ बहक होने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुन बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल का मुकदमा थाना मनामा में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा में मुस्लिम लीग नून के MNA सुहेल शौकत भट्ट समेत दीगर 7 अफराद को भी नामजद किया गया है। मुकदमा कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मकतूल के भाई कैसर सुहेल भट्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। खाना खा रहे थे तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई, तो फायरिंग से फिर वो जख्मी हुए, जख्मी होने के बाद अस्पताल लेके गए, वहाँ पे वो उनकी डेथ हो गई है। FIR के मुताबिक मकतूल पहले भी 4 मरतबा कातलाना हमलों में जख्मी हो चुका था, जबकि उनका वालिद भी दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल के खानदान की कई लोगों से दुश्मनियां चल रही थीं। अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत दी जगह देवे, जिन्होंने काम किया उन्होंने सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं उन्होंने मजम्मत करना। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने एंटी करप्शन यूनिट को अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहते हैं बुकीज ने बार बार राबता करने की कोशिश की, जिस पर शटअप कॉल भी दी। वालिदैन के इंतकाल की वजह से अपसेट थे, इसलिए रिपोर्ट न कर सके। इरफान और शाहजेब हसन का नाम भी मंजर आम पर आया। मोहम्मद इरफान ने PCB एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश होकर अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया। एंटी करप्शन यूनिट ने 1.5 घंटे तक मोहम्मद इरफान से फिक्सिंग से मुतालिक सवालात किए। जराये के मुताबिक मोहम्मद इरफान ने अपने बयान में कहा कि बुकीज ने उनसे कई बार राब्ता करने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने बुकीज को शटअप कॉल भी दी। वालिदैन के इंतकाल की वजह से अपसेट थे, इसी परेशानी में एंटी करप्शन यूनिट को रिपोर्ट न कर सके। एंटी करप्शन यूनिट ने मंगल के रोज शाहजेब हसन को भी तलब कर रखा है। दोनों खिलाड़ियों के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद मुस्तकबिल के बारे में फैसला होगा। PCB ने शर्जील खान और खालिद लतीफ को मुअत्तल कर रखा है, जबकि दोनों खिलाड़ियों ने फिक्सिंग के इल्जामात से भी इनकार किया है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तश्कील दिया गया 3 रुकनी ट्रिब्यूनल रवां हफ्ते तहकीकात का आगाज कर देगा। उधर PCB चेयरमैन शहरियार खान ने कौमी क्रिकेटर्स पर वाज़ेह कर दिया है कि फिक्सिंग समेत किसी किस्म की करप्शन में मुलव्विस क्रिकेटर अपना कैरियर खत्म ही समझें। सीनियर समेत 5 क्रिकेटर्स की फिटनेस पर सवालिया निशान है। फिटनेस में बेहतरी ना लाने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अहल नहीं होंगे। लाहौर से अकील अहमद मजीद बताएंगे। कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी ट्रेनिंग कैंप के दौरे के मौके पर शहरियार खान ने खिलाड़ियों पर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि आइंदा किसी किस्म के करप्शन में मुलव्वस पाने की सूरत में खिलाड़ी अपने कैरियर खत्म ही समझें। उन्होंने बताया कि बुकीज अब बराह रास्त के बजाय क्रिकेटर से उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए राब्ता करते हैं। अगर कोई इस तरफ गिल्टी पाया जाता है तो समझ लीजिए कि उसका करियर खत्म। शहरियार खान का कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर की सरबराही में कायम 3 रुकनी ट्रिब्यूनल स्पॉट फिक्सिंग केस की समाअत करेगा, जबकि हेड कोच मिकी आर्थर ने इन्हें सीनियर समेत 5 कौमी क्रिकेटर्स की खिलाफ फिटनेस के बारे में आगाह किया। अब फिटनेस बेहतर बनाने वाले क्रिकेटर्स टीम में शामिल होंगे। आप बताइए चेयरमैन साहब कि अगर ये मिनिमम सिक्योरिटी पे नहीं, फिटनेस पे नहीं आते तो हम उनको क्या अलग कर दें? मैंने कहा बेशक अलग कर। चेयरमैन PCB ने बताया कि PSL के और अब यहां पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सिंध असेंबली में आज हुआ कचरे का शोर। देखते रहिए आज बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुराद सईद और नून लीग के जावेद लतीफ के दरमियान झगड़े की तहकीकात 5 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ने मुकम्मल कर ली है। तहकीकाती कमेटी ने झगड़ा करने पर जावेद लतीफ पर 8 और मुराद सईद पर 2 दिन के लिए असेंबली इजलास में शिरकत पर पाबंदी की सिफारिश कर दी है। फैसला स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। अरकान कौमी असेंबली मुराद सईद और जावेद लतीफ के दरमियान हाथापाई और झगड़े की तहकीकात का आगाज हो गया। झगड़े के हवाले से 5 रुकनी पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी अरकान ने फराहम की गई झगड़े और बयानात की वीडियो का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। कमेटी कन्वीनर गौस बख्श मेहर ने बताया कि मेंबरान ने तमाम शवाहिद और वीडियो रिकॉर्ड की रोशनी में तहकीकात मुकम्मल की हैं। तहकीकाती रिपोर्ट आज ही स्पीकर अयाज सादिक को भेजी जाएंगी। कमेटी रुकन साहबजादा तारिकुल्लाह का कहना है कि कमेटी का फैसला आइंदा के लिए मिसाल होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने अरकान के झगड़े को पार्लियामेंट और जमहूरियत की बदनामी करार दिया। जराये का कहना है कि कमेटी ने दोनों रुकन असेंबली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है।
اور آپ کو بتائیں سندھ اسمبلی میں آج ہوئی کچرے کی تکرار. ایم کیو ایم کے رکن دیوان چند نے سکھر میں سیوریج کے ناقص نظام کا معاملہ شاعرانہ انداز میں اٹھا دیا. ڈپٹی اسپیکر شہلا رضا نے تھینک یو کچرا کہہ کر بات ہی نمٹا دی. سے آیا کچرا, یہ کس نے پھینکا کچرا, یہ کس کا کچرا, ٹی وی بھی چلتا ہے کچرا, ایوان میں چلتا ہے کچرا, بات ہوتی ہے صرف کچرا. میں یہ کہتا ہوں کہ سکھر شہر جو خوبصورت شہر جو دریائے سندھ سکھر شہر سے گزرتا ہے, اس شہر کے اندر ایک گھنٹا گھر ہے, جو گھنٹا گھر ایک نشانی ہے سکھر شہر کی اور خوبصورت شہر سکھر. اس گھنٹا گھر کے اوپر مہینے کے اندر 15 دن سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم دریائے سندھ کے اندر جو کشتی کے اندر سیر کرتے ہیں, بجائے ہم گھنٹا گھر پر آ کر اس گندے پانی کے اندر سیر کریں. چائنا سے ہم سینیٹیشن کے حوالے سے لوگ منگوائیں گے, چائنا والے آئیں گے, چائنا والے کام کریں گے. ہے میرا کچرا, تو کہاں جائے گا کچرا, آخر تو ختم تو ہوگا کچرا ہی کچرا. تھینک یو کچرا. ادھر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نے کامیاب مذاکرات کے بعد ایوان کی کارروائی سے بائیکاٹ ختم کر دیا. اسپیکر رانا محمد اقبال نے غیر پارلیمانی الفاظ کی ادائیگی پر اپوزیشن سے معذرت کر لی. کہتا ہوں اور یہی حسن ہے, مل بیٹھ کے ایک دوسرے پہ اس کے اندر بات کرنے دیں. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جماعتیں حکومتی درخواست پر بائیکاٹ ختم کرتے ہوئے ایوان میں پہنچی تو اسپیکر رانا محمد اقبال نے غیر پارلیمانی الفاظ کی ادائیگی پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ معافی چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے اور آگے بڑھانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. اچھے طریقے سے چلانے کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ I feel sorry for that incident. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود الرشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اسپیکر نے اپوزیشن اور حکومتی اراکین کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اسپیکر صاحب نے اسمبلی کے اندر آ کر وہ سوری کر لیا اور یقین دہانی بھی کروائی کہ آئندہ وہ بطور کسٹوڈین ہاؤس کے دونوں سائیڈ پہ وہ اسمبلی کی کارروائی کو بہتر انداز سے وہ چلائیں گے. محمود الرشید کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کے رکن مراد سعید کے ساتھ ہونے والی زیادتی ناقابل برداشت ہے. پارٹی قیادت جانتی ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. اور اس بار پھر مردم شماری میں خواجہ سراؤں کا خانہ شامل نہیں کیا گیا, جس پر خواجہ سرا سراپا احتجاج نظر آتے ہیں. شہریار ساجد کی رپورٹ دیکھتے ہیں. 15 مارچ سے شروع ہونے والی مردم شماری کی تیاریاں اختتام پر ہیں, لیکن محکمہ شماریات کی جانب سے ویب سائٹ پر دیے گئے فارم میں خواجہ سراؤں کو شامل نہیں کیا گیا, جس پر خواجہ سرا حقوق نہ ملنے کا رونا رو رہے ہیں. وہیں مردم شماری میں شامل نہ ہونے پر غصے کا اظہار بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. جب ہمارا شناختی کارڈ نہیں بن رہا, کچھ بھی نہیں بن رہا, تو یہ حکومت کو چاہیے نا کہ ہمارا بنانا چاہیے کچھ. ہمارے پہلے بھی تو شناختی کارڈ ہوتا تھا, پہلے بھی تو ہم ووٹ دیتے تھے, اب ایسا کیوں ہے؟ اب ایک الگ تھلگ سا کر کے ہمیں اقلیتوں میں کیوں ڈال دیا گیا ہے؟ ہمارے پاس وہ کارڈ ہوگا تو ہم آپ کو ووٹ بھی دے سکیں گے اور ہماری عزت بھی ہوگی. پورے ملک میں مردم شماری 2 حصوں میں کی جائے گی, جس کا پہلا مرحلہ 15 مارچ اور دوسرا 27 اپریل سے ہوگا. مصری حکومت نے سابق صدر حسنی مبارک کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے. حسنی مبارک پر 2011 میں عوامی احتجاج کے دوران مظاہرین کو قتل کرنے کا الزام تھا. عرب میڈیا کے مطابق سابق صدر کے وکیل کی جانب سے ان کی رہائی کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی, جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ حسنی مبارک کو تمام مقدمات سے بری کیا جا چکا ہے, اس لیے ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے جائیں. حسنی مبارک کو سن 2012 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی. بلیٹن میں آگے دیکھیے.